علامہ صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ غزوہ بدر کے متعلقات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ کافر اپنی 3 گنا تعداد ہونے کے باوجود شکست کھا گئے۔ 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں رہے۔ اب جب دشمن بھاگ گیا تو صحابہ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت دشمن کے تعاقب میں نکلی اور دوسری جماعت مال غنیمت اکٹھا کر رہی تھی۔ تیسری جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش مبارک کی حفاظت کر رہی تھی۔ آپ کا جو چھپر تھا، وہ جو جنگی مرکز پر، اس کی حفاظت کے اوپر لگ گئی کہ کہیں دشمن پلٹ کر پیچھے سے رسول اللہ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اب مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف۔ جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا ان کا خیال یہ بنا کہ یہ مال غنیمت ہمارا حق ہے، اور جو دشمن کے تعاقب میں گئے انہوں نے کہا بھگایا تو ہم نے، مال غنیمت ہمارا حق بنتا۔ اور تیسرا گروہ، ایک تو حضرت سعد بن معاذ کی سرکردگی میں حضور کے چھپر کا دفاع کر رہا تھا، اس کے علاوہ اور لوگ بھی جنگ کے اختتام پر آ گئے جو حضور کے اس چھپر کا دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے دفاع پر تو ہم کھڑے تھے، مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ تو تینوں جماعتیں اپنا اپنا استحقاق جتانے لگی۔ یہ تاریخ ہے۔ اب اس تاریخ کو لے کر آپ کوئی نتیجہ نکال لیں کہ وہ لالچ کر رہے ہیں۔ بھئی صحابہ کرام بھی تو انسان تھے، کوئی حکم واضح نہیں تھا ابھی تک۔ پہلی لڑائی ہے، مال غنیمت کے بارے میں جاہلی طور طریقے تو تھے، لیکن اسلام نے ابھی تک کوئی اس کے بارے میں واضح احکامات نہیں دیے تھے۔ تو تینوں جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ ان حالات میں قرآن کریم اترا، سورہ انفال اتری، اور سورہ انفال میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فرمایا یسألونک عن الانفال، میرا پیغمبر آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ جواب دے دیں کہ مال غنیمت کا مالک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو۔ فاصلحوا ذات بینکم، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب تینوں کے دعووں کو ختم کر دیا گیا۔ مال غنیمت کس کے پاس آ گیا؟ رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ اب یہ آیت اتری، اس کے بعد میں تفصیل اتری، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، وہ آیت اتری جس میں مال غنیمت کے احکامات کی تفصیل بیان کر دی۔ تو یہاں اجمال ہے، وہاں اس کی تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہ حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد مال غنیمت سارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج فالو کریں۔